ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ عادل کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت بہادر اور تجسس پسند تھا۔ وہ ہر وقت نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب عادل گاؤں کے باہر کھیل رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانے نقشے پر پڑی جو آدھا مٹی میں دبا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عادل نے خود سے کہا۔ اس نے نقشہ اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ نقشے پر ایک جادوئی جنگل کا نشان تھا اور ایک خفیہ خزانے کا ذکر تھا۔ خزانہ! عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے یہ خزانہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ عادل نے فوراً اپنے دوستوں کو جمع کیا۔ فاطمہ، علی اور زینب، ہمیں ایک مہم پر جانا ہے۔ اس نے جوش سے کہا، ایک خزانہ ہے جو ہمیں جادوئی جنگل میں مل سکتا ہے۔ دوستوں نے عادل کی بات پہ یقین کیا اور سب تیار ہو گئے۔ جب وہ جنگل کے اندر گئے تو پہلی ہی گڈھڑی میں انہیں ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ کیا تھا؟ علی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے کہا، یہ شاید ہوا کی آواز تھی یا پھر کوئی جنگل کا جادوئی مخلوق۔ لیکن عادل نے انہیں حوصلہ دیا، ڈرو نہیں، آگے بڑھتے رہو۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد اچانک زمین ہلنے لگی اور ان کے سامنے ایک بڑا درخت گر گیا۔ واہ! زینب چیخی، یہ کیسے ہوا؟ عادل نے کہا، یہ جنگل ہمیں چیلنج کر رہا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم بہادر ہیں۔ وہ لوگ درخت کو پار کر کے آگے بڑھے۔ اچانک انہیں ایک جادوئی نہر نظر آئی جس کے پانی میں سنہری رنگ کی چمک تھی۔ یہ نہر کیسے پار کریں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، ہمیں پانی میں سے راستہ بنانا ہوگا۔ علی نے فوراً ایک چھوٹا سا تخت بنایا۔ سب نے اس پر بیٹھ کر نہر کو پار کیا۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچے، ایک بوڑھا شخص اچانک سامنے آیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زینب نے جواب دیا، ہم خزانہ تلاش کرنے آئے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، خزانہ پانے کے لیے ہمت، صبر اور نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ تم یہ سب کر سکتے ہو؟ عادل نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ بوڑھے نے انہیں ایک اشارہ دیا اور غائب ہو گیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک غار دکھائی دی۔ خزانہ شاید اندر ہے، علی نے خوشی سے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، ایک بڑی دیوار ان کے سامنے آ گئی۔ اب کیا کریں؟ فاطمہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ عادل نے غور کیا اور پھر اچانک بول اٹھا، ہمیں اپنے دوستوں کی مدد سے اس دیوار کو دھکیلنا چاہیے۔ سب نے مل کر زور لگایا اور دیوار کو کھول دیا۔ دیوار کے پیچھے ایک روشن کمرہ تھا اور وہاں ایک بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہی ہے خزانہ، زینب نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن جیسے ہی عادل نے صندوق کھولا، وہ حیران رہ گیا۔ صندوق خالی تھا سوائے ایک پرچے کے جس پر لکھا تھا، سب سے بڑا خزانہ دوستی، ہمت اور نیکی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی خزانے کے لائق ہو۔ عادل اور اس کے دوستوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی خزانہ دولت یا سونا نہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ گزارا گیا وقت، ہمت کے ساتھ کیے گئے فیصلے اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو سب نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ عادل نے اپنے دوستوں سے کہا، ہم نے آج جادوئی جنگل کا راز جان لیا ہے اور یوں سب ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے۔